آمنت باللہ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما محبت سے بڑی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا محبوب رب العالمین وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وتم برہانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا حضور سرور کائنات مفکر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غمگسار زمان ہادی السبل ختم الرسول مولائے کل احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار عالیہ میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد وارثان منبر و محراب ارباب فکر و دانش اصحاب محبت و مودت حاملین عقیدہ اہل سنت و جماعت، آج کا ہمارا یہ نورانی وجدانی ایمانی روحانی پروگرام جو نماز عشاء کے بعد سے متصل جاری ہے، دعا ہے خلاق عالم آنے والے ہر عاشق رسول کو کروڑوں برکتیں عطا فرمائے اور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ فیض سے حصہ عطا فرمائے۔ دیکھو اس وقت ہم اللہ وحدہ لا شریک کے ذکر کی محفل میں بیٹھے ہیں اور عاشقوں کے چہروں کا بوسہ لینے کے لیے ہوائیں بھی چل پڑی ہیں۔ سبحان اللہ، کتنا پرسکون ماحول ہے۔ میری آج طبیعت خراب تھی گرمی کی وجہ سے اور ابھی تک اندر بیٹھے تھے تو مجھے محسوس ہوتا تھا کہ مجھ سے آج خطاب نہیں ہوگا، لیکن جب عاشقوں میں آیا ہوں تو مدینہ مدینہ ہی ہو گئی۔ دل خوش ہو گیا ہے آپ کا ذوق دیکھ کے، آپ کی محبتیں دیکھ کے۔ یقیناً رات کے اس پہر میں کچھ لوگ سوئے ہوں گے، کچھ ٹی وی سکرین کے سامنے بیٹھے ہوں گے، ہمارے لاہور والوں تو اس وقت جاگتے ہیں تو بازاروں میں ہوں گے۔ آپ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ یقیناً اللہ رب العزت کی توفیق سے ہی بندہ آ سکتا ہے اور ہر اٹھنے والے قدم کو رب یہ توفیق دیتے ہی نہیں کہ اس کے گھر میں آئے، تو یہ پاک لوگوں کے پاک قدم ہوتے ہیں جو اللہ کی راہ میں چلتے ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عشق میں مزید ترقی عطا فرمائے اور قبلہ سیدی و سندی مرشدی کبیر قبلہ حضور کنز العلماء اطال اللہ عمرہ، اللہ ان کی صحت میں عمر میں کروڑوں برکتیں عطا فرمائے۔ ابھی جو کچھ آپ سنیں گے یا پہلے مجھے سوشل میڈیا کے ذریعے سنتے رہتے ہیں، یا ایک دفعہ میں پہلے بھی یہاں حاضر ہوا ہوں اسی مسجد میں، تو اس میں اپنا کوئی کمال نہیں، یہ مرشد کے جوڑے سیدھے کرنے کا کمال ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ قبلہ ڈاکٹر صاحب بڑے محقق ہیں، میں نے کہا محقق تو ان کی جوتیاں سیدھی کرتے ہیں، وہ تو کنز المحققین ہیں۔ اتنی بڑی شخصیت یقیناً وہ اللہ کی ایک نعمت ہے، اللہ رب العزت ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گرامی قدر سامعین،
ہم اہل سنت و جماعت ہیں، اور سنی بے ادب نہیں ہوتا۔ ادب جہاں کائنات کا جمع ہو تو اسے سنی کہا جاتا ہے۔ تو ہم حضور کے صحابہ کے نوکر ہیں الحمدللہ، اہل بیت کے نوکر ہیں الحمدللہ۔ ہم تو آج کے دور میں اپنے ایک استاد کی گستاخی برداشت نہیں کرتے، تو صحابہ اہل بیت کی گستاخی کیسے برداشت کریں گے؟ جہاں ادب ہی ادب ہو، محبت ہی محبت ہو، تو اس سینے کو سنی کا سینہ کہا جاتا ہے۔ پیار سے کہہ دیں گے اگر تھوڑی سی سبحان اللہ تو جاگتے رہنا ہے۔ اور میرا موڈ 2-2.5 گھنٹے خطاب کرنے کا ہے، اگر آپ ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ لطف آئے گا۔ یہ تو میں نے 10 منٹ میں ہی دیکھ لینا ہے آپ کہاں تک چلتے ہیں، لیکن جن کے دلوں میں عشق حسین کی آگ لگی ہو وہ تو آرام سے بیٹھنے نہیں دیتی۔ محبت سے کہیے ذرا سبحان اللہ۔ بلا تاخیر میں اپنی گفتگو کا آغاز کرنے جا رہا ہوں۔ ہم حضور کے صحابہ کے بھی غلام ہیں، ہم حضور کے اہل بیت کے بھی غلام ہیں، ہم سرکار کی ازواج کے بھی غلام ہیں، ہم حضور کے والدین کے بھی غلام ہیں۔ بھئی جس چیز کو نسبت دربار رسالت سے ہو گئی، سنی تو ہر اس چیز کا ادب و احترام کرنے والا۔ میرے آقا حضور جان کائنات رحمت دو عالم جس مٹی پہ قدم رکھے، ہم تو اس مٹی کو بھی خاک شفا سمجھتے ہیں۔ میرے آقا کسی سبزی کو پسند کریں تو ہم اسے بھی ادب سے کدو شریف کہتے ہیں۔ اگر میرے آقا کسی سویٹ کو پسند کریں تو ادب سے ہم حلوہ شریف کہتے ہیں۔ حلوے دے نہ تے سنی نہیں بولے یار، صدقے جمع خود سبحان اللہ۔ یہ باتیں میں اس لیے کرتا ہوں کہ بعض لوگ ہوتے ہیں تنگ نظری کا شکار، تو وہ ہم سنی بھائیوں کو تانا بھی دیتے ہیں کہ دیکھو یہ حلوے کھانے والے ہیں۔ میں نے کہا الحمدللہ کھانے والے، یہ تانا مل جائے تو اور کیا چاہیے؟ کیوں؟ اصح الکتب بعد کتاب اللہ بخاری میں ہے، امی عائشہ فرماتی کان رسول اللہ یحب الحلوہ۔ امی عائشہ فرماتی اللہ دے نبی نو تو حلوہ پسند ہی بڑا سی، اور سرکار پسند کرن تے غلام نہ پسند کرے پھر غلام سے نہ ہویا۔ تو ہم تو جس چیز کو نسبت حضور کے ساتھ ہو جائے ہر اس نسبت کا ادب و احترام کرتے ہیں۔ حلوے کی حدیث ادھار کرتا ہوں پھر کبھی جب حلوے کا موسم آئے گا۔ تو آج جو میرا موضوع ہے اس کی طرف آتا ہوں۔ ہم حضور کے صحابہ کے بھی غلام ہیں، اہل بیت کے بھی غلام ہیں، اور ہماری نجات کا ہی بخشش کا پروانہ ہی مصطفیٰ کریم نے جاری فرما دیا۔ میرے آقا حضور جانے کائنات فرماتے ہیں من احب اصحابی و ازواجی و اہل بیتی ولم یطعن فی احد منہم وخرج من الدنیا علی محبتہم۔ فرمایا جو بندہ میرے صحابہ سے پیار کرے، پیار کرنے والے بولیں بھائی، بولیں جو بندہ میرے صحابہ سے پیار کرے، اہل بیت سے پیار کرے، میری ازواج سے پیار کرے، ولم یطعن کسی پہ اعتراض نہ کرے، صرف محبت کرے، قربان جائے مدینے والے یہ پتوں کی سرزمین پہ بیٹھنے والے غلام پوچھنا چاہتے ہیں ایک ہفتہ پیار کرے، ایک مہینہ پیار کرے، ایک سال پیار کرے، پر میں نے خرج من الدنیا علی محبتہم، اس کی روح نکل جائے لیکن دل سے ابو بکر کا پیار نہ نکلے۔ روح تو نکل جائے دل سے صحابہ کا پیار نہ نکلے، روح نکل جائے اہل بیت کا پیار نہ نکلے۔ حضور پھر انعام کیا ہے؟ فرمایا قان معی فی درجاتی یوم القیامہ، قیامت کا دن رب جنت بھی دے گا، جنت میں مصطفیٰ کے قدموں میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اوے جسے حضور کے قدموں میں جگہ مل جائے، نہیں غور ہی نہیں کیا تم نے، وہ قدم جہاں ابو بکر آئیں تو صدیق بن جاتے ہیں، عمر آئیں تو فاروق بن جاتے ہیں، عثمان آئیں تو ذوالنورین بن جاتے ہیں، علی آئیں شیر خدا بن جاتے ہیں۔ 1,24,000 صحابہ جن قدموں میں آئے تو سارے ہدایت کے ستارے بن جاتے ہیں۔ فرمایا کوئی بات نہیں، تم پہلی صدی میں نہیں آئے کوئی بات نہیں، دوسری صدی میں نہیں آئے کوئی بات نہیں، اور تم مکے سے بہت دور بیٹھے ہو، پاکستان میں بیٹھے ہو، پاکستان کے ضلع قصور میں بیٹھے ہو، قصور کی تحصیل پتوں کی میں بیٹھے ہو، لیکن میرے بن کے بیٹھے ہو نا، میرے بن کے بیٹھے ہو تو مدینے سے دوری کوئی
اتنا کرم فرماتا ہے. اللہ ماحول بن گیا ہے. ہن سنو گے تسی ہیں انشاءاللہ مدینے جاؤ. ادھے ایک بندے مدینے جانا ہے, باقیاں تو نہیں موڈ ہے. آخو ذرا سبحان اللہ. حضور فرماتے ہیں گارنٹی میں دے رہا ہوں, پیار کرو. ولم یطعن, فرمایا کسی ایک پہ بھی اعتراض نہیں کرنا, تان نہیں کرنا, محبت کرنی ہے, بک بک نہیں کرنی. نہیں سمجھ آئی میں کیا کہہ گیا ہوں؟ اور میرے امیر معاویہ کی بات آئے تو بک بک نہیں کرنی, زبان بند رکھو. محبت کرو, محبت. میرے یار غار کی بات آئے تو محبت کرو, عمر فاروق کی بات آئے تو محبت کرو, میرے سنورین کی بات آئے تو محبت کرو, شاہ علی مشکل کشا کی بات آئے تو محبت کرو, امیر معاویہ کی بات آئے تو محبت کرو. ان کی محبت کا دیا دل میں روشن تم کر لو, جنت کی گارنٹی زہرا کا بابا دے رہا ہے. محبت کرو, محبت. تیار سارے محبت کرنے والے بیٹھے اینا بیچتے ہیں جدہ کوئی نہیں, کیونکہ جلالیاں اگے بہندے ہی سچے لوگ رو. 2 نمبر 2 رگا بندہ تو سانو سن نہیں سکتا, کیونکہ ساڑھے امام نے تے او کتھوں تک دنیا کھڑکا دیتی ہے. ابھی چند دن پہلے انڈیا کا میڈیا چیخ چیخ کے کہہ رہا تھا کٹر بریلوی. میں کہا دوانوں بھی پتہ لگ گیا بریلوی ہے. بریلوی جی ساٹھنے سے جناب گاندھا موتر پینے دی پلے پلے کر. میں مسجد جو بیٹھا میرے کو کچھ اور نہ سن لیا, اچھیا کو بہت پرست بھی سمجھ گئے کہ کٹر ایک ہی ہے. پورے پاکستان میں کٹر بریلوی ایک ہی ہے. میں کہا یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں گار ہے, کسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ وار وار سے پار ہے. محبت میں رکھو ذرا سبحان اللہ. اچھا جی, میں نے عقیدہ کی باتیں چند کرنی ہیں, وہ ذرا غور سے سننا. میرے آقا فرماتے فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا سَافَنَ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ, اگر کوئی بندہ یہاں سے چلا جائے مکہ شریف, ایک طرف حجر اسود ہو, ایک طرف مقام ابراہیم ہو, درمیان میں پہنچ گیا ہے. ایک دن فرمایا نہیں, ایک ہفتہ وہاں رہا فرمایا نہیں, ساری زندگی وہاں رہا. کیا بستر بچھا کے سویا رہا؟ یہ باتیں سوچنے والی ہیں, ذرا توجہ کرنا. فرمایا نہیں, فصلہ و صاما, جب سے گیا روزے بھی رکھ رہا ہے, نمازیں بھی پڑھ رہا ہے. کتنا نیک ہوگا. حدیث کہتی ہے ثم لقی اللہ, جب اس کی روح نکلے گی داخل النار, سیدھا جہنم میں جائے. یہ بات ہے سوچنے والی. آپ کہیں گے علامہ صاحب یہ کعبہ تو وہ ہے کہ جسے ایک نگاہ دیکھیں تو بندہ بخشا جاتا ہے, تو جس نے ساری زندگی کعبے میں گزاری ہے تو داخل النار. میں نے کہا ہاں داخل النار. کیوں؟ اب توجہ کرنا, یہ نقطے کی بات آ گئی. ساری زندگی کعبے رہنے والا جہنمی کیوں؟ اس جملے سے بولی سنیے ذرا. فرمایا وَهُوَ مُبْغِضٌ لِأَهْلِ بَيْتِ مُحَمَّدٍ, وہ کعبے میں تھی ایسی لیکن دل میں چلی جے نہیں سی. محبت اللہ سبحان اللہ. کعبے میں ہے لیکن دل میں علی, علی نہ ہوئے تو کلمہ کوئی کام آیا؟ نماز, روزہ, حج, زکاة. ای تو بندے نہ کھینے عمرہ کرن چل لے ہو, ہاں جی اتھ جا کے نماز اپنی پڑھے ہے, کیوں جی انہیں پیچھے نہیں ہوندی. لوگ سوال کرتے ہیں ان کے پیچھے نہیں ہوتی تو پھر کن کے پیچھے ہوتی ہے؟ میں کہو دی اپنی نہیں ہوندی, تیری پیچھے کیوں ہوندی؟ نہیں سمجھ آئی تو انہوں میں کی کہہ دیتا ہے. امام حکم فرماندے ہیں ھذا حدیث حسن صحیح, حدیث بھی صحیح ہے. جنہوں شاکی آکے بیٹھے میں آندھیں گے ایسے واسطے, کوئی شوق تو نہیں چکی پھر دا, دشمنہ دے منہ بند کرن واسطے چکی ہے.
گھرانے نال میرا تعلق ہے، اسی تے دلیل تو بغیر بولتے ہی نہیں، سن تے عادت پئی دلیلاں دی، دلیلاں ماں دے دے کے تے بوتھے بند کر دیاں گے جناب۔ دل میں علی نہ ہو، اللہ دل میں علی نہ ہو تو کوئی نماز کام آئی؟ بولو تو صحیح، کوئی روزہ کام آیا؟ حج کام آیا؟ کعبے دا طواف کام آیا؟ کخ بھی نہیں۔ اچھا لکھن والے بھی کمال کیتا، اس دی جلد بدلی کوئی نہیں، اس جلد وچ اگے جا کے پتہ کی لکھیا ہے؟ سرکار دا فرمان، ان اللہ تبارک و تعالی اختارنی واختار بی اصحابہ۔ حضور فرماندے ہیں جدو رب نے اپنے واسطے حبیب چننا چاہے تے مینوں چن لیا، تے جدو میرے واسطے میرے یار چننے چاہے تے میرے صحابہ نو چن لیا۔ فجعل لی منہم وزراء وانصارا وسہارا، تے انہاں چنیا وچوں رب پھر چنے کچھ وزیر میرے، کچھ مددگار میرے، تے کچھ میرے سسر چنے سے۔ نہیں تسی توجہ ہی نہیں فرمائی، جدو سسر چنے گئے تے ابو بکر تے چنیا گیا نا، عمر تے چنے گئے نا، اوہ حضرت امیر معاویہ دے والد گرامی حضرت ابو سفیان تے چنے گئے، فرمایا انہیں دوبارے زبان کھول لگے احتیاط کرنا، رب چنے ہوئے نا۔ ہائے ہائے آئے لوگ کہتے ہیں ہمارے گاؤں میں نا فلاں بندہ ایم پی اے کا سیکٹری ہے، کیوں؟ پورے گاؤں میں سے ایم پی نے اسے چن لیا، بڑا وفادار ہے۔ نہیں سمجھ آئی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ بلا تشبیہ و تمثیل، اے بندیاں دے چنے ہوئے اور رب دے چنے ہوئے۔ اللہ جسے انتخاب کرے تو کوئی بندہ کہے کہ یہ ایسا ہے تو پھر انہیں یہ کہنا چاہیے دھیر لعنتی، رب دا بندہ ہو کہ تو رب دے انتخاب دے اعتراض کر رہے ہیں، ظالمہ شرم کر، رب چنے اللہ نے چن لیا۔ آگے سنو، فرمایا من سبہم، جو ان کو گالی نکالے گا فعلیہ لعنت اللہ، وہ دیتے اللہ دی لعنت ہے۔ لعنت ایڈی ایسا ہوں دی نہیں نا پتوں کی آلے ہو، وہ دیتے اللہ دی نہیں اللہ دی، اللہ دی، اور میں اپنی گلی حدیث پڑھ رہا ہوں، فرمایا وہ دیتے اللہ دی، والملائکہ دی تے فرشتیاں دی بھی، والناس اجمعین تے میرے سارے غلامہ دی، وہ دیتے اللہ تو امام حکم آدھے نزی سے بھی صحیح ہے، کوئی شک نہیں۔ تو امام حکم کچھ کسر رن دی تھی، وہ بھی کٹو، عدل لا یقبل منہ یوم القیامت صرف ولا عدل، قیامت آڑے دیاڑے نہ ہوتا کوئی نفل قبول ہونا ہے، نہ ہی کوئی فرض قبول ہونا ہے۔ جیڑا صحابہ دا دشمن ہے، اچھا ان جیڑا علی دا دشمن تھی وہ بھی ماریا گیا ہے، تو جیڑا ابو بکر دا دشمن ہے وہ بھی ماریا گیا ہے، یہ تے بخشے گئے، نہیں بھی نہیں بول دے تو پتہ نہیں کتھے تو۔ دل میں بغض علی ہو پھر بھی جہنم ہے، بغض امیر معاویہ ہو پھر بھی جہنم ہے، دل میں بغض صحابہ ہو پھر بھی جہنم ہے۔ اور میں نے کہا ذکر امیر معاویہ کو اپنی پسند رکھا کر، ان کے نام کا نعرہ بلند رکھا کر، اگر ایسا نہیں تو زبان اپنی بند رکھا کر۔ بھونکنے کی اجازت نہیں ہے، یا ممتاز قادری کے وارث کون سے مر گئے ہیں، بھونکنے کی اجازت نہیں، محبت کرو، محبت۔ دو میں گھر رگڑے گیا کہ نہیں؟ اوتھے جا کے اسی نمازاں اسی روزے اسی انہاں کہ ککھ بھی نہیں، تو باہروں بائی پاس تو سیدھا جہنم آ گیا۔ نمازاں روزے انہاں دے تولے جانے جنہاں دا عقیدہ درست ہے، جنہاں دا عقیدہ گڑبڑ ہوئے انہاں دیاں نمازاں نہیں پوچھنیاں جانیاں، انہاں باہروں باری بھائی جاؤ سیدھے ہی کدے بلا تھکے تو نہیں، اچھیا کو پھر سبحان اللہ۔ بیٹھے نہ بیٹھے جنہیں دی ایک سانس میں ابو بکر دی آواز ہے تے ناری علی دی آواز ہے۔ ایک بندے نے تو نعرے تو بڑی سوڑ پاؤندی، ہر صحابی نبی ایڈے آہستہ جنتی تے نہیں بڑے گاج باج کے جنتی، اللہ دے بندے اچھی بولو، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی۔ اے نعرہ گلی گلی لایا کرو، جتھے کوئی یہیں دا ویغ لو اور نہ کھو بھئی ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔
خواجہ قمرالدین سیالوی پیر سیال دا منن والا بھی کوئی بیٹھیا جا چکیا کہ سبحان اللہ۔ خواجہ صاحب نے کمال کر دیتا ہے، سبحان اللہ کو پھر سناواں۔ خواجہ صاحب حضرت عبداللہ بن عباس دے حوالے نال گفتگو کر رہا ہے، تو گفتگو کرتے کرتے آدھے ایک مرتبہ آپ نا بیت اللہ شریف دا طواف کر رہے ہیں، تے طواف کرتے ہیں کرتے ہی کعبے تے نظر پہ گئی، آدھے تو بڑا سونا ہے، بڑی عظمت آ رہا ہے۔ سنیے اس جملے تے میں نو کھڑا ہو کے بندہ نعرہ مارے جنہیں مارنا ہے، جملہ بڑا بڑا بولی خواجہ صاحب نے۔ آدھے بیت اللہ شریف نو نا کیا بڑا سونا ہے، بڑی عظمت ہے، بڑی شان ہے، پر تینو اگر کوئی 7 مرتبہ بھی گرا دے وے نا ڈھا دے وے تے ایڈا جرم نہیں جیڈا نبی دیکھ صحابی دی گستاخی جرم ہے۔ ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی خواجہ قمرالدین سیالوی آبادن کعبے نو 7 باری کوئی گرا دے وے جرم تے ہے، پر ایڈا وڈا نہیں جیڈا کوئی کتا میرے معاویہ نو بھوکے تے جرم بن گیا۔ حضور تے کسی ایک صحابی تے بھی گستاخی کرے تے جرم تے اگے کی یادن فرمایا غوث دا بڑا مرتبہ تے بڑا مقام ہوندا ہے، پر 70 غوث بھی مل جان تے ایک صحابی دے درجن تے نہیں نہ پہنچ سکتا۔ تے خواجہ صاحب اس دور میں آکھے آج کچھ بندے حضرت امیر معاویہ دے بارے بک بک کر دے تینہاں پتہ نہیں سرکار فرمایا بے میرے صحابہ دے بارے رب کو ڈریا کرو۔ اودوں میاں صاحب خواجہ صاحب فرمایا سی کہ آج دے دور وچ تے ہن تے دور تیری نال آ رہا ہے نا، تیرے اللہ دی قیمت بھی چڑھ گئی ہے، ہن تے زیادہ ہو گیا نہیں جی جنہاں تسی جا کے ہاتھ چوم دیو جاتے لو شاہ جی، میں کہا شاہ جی نہیں نہ دیو پھا جی، تیرے عقیدے تے تلوار چلائی جاندہ تو مون قدم چوم دے صحابہ نو بک بک کرے تھے مونا شاہ جی، میں کہا نا ایو جی شاہ کوئی نہیں، ساڑھے پیر ویکھنے تے میاں تنویر نہ ویکھا، ساڑھا پیر ویکھنے تے میاں صغیر ویکھنے تے خواجہ قمرالدین سیالوی ویکھ، جے ویکھنے تے داتا علی اجمیری ویکھا، جڑا بانگ دا گھوٹا لا کے تے دما دم مست کلندر میں کہا پتر تیرا نشہ لی آپ ہی لائے گا، تو جڑی بولے وچ لگا پھر دے نا مولا علی آپ ہی نشہ اتارن گئے، حضرت دما دم مست کلندر تے علی دا پہلا نمبر میں کہا کی گل چربی گھٹ گئی ہے تے عقل بھی گھٹ گئی ہے، سمجھو نا میں کتھے پہنچ رہا ہوں۔ تے امام ذہبی میرے کول پہ ہی تے جناب امام احمد بن حنبلی تا فرماندن مولا علی کہ جڑا بندہ میں ابو بکر تے عمر تے فضیلت دے وے علی دیاں ڈنڈیاں تو پھر بچ نہیں سکدا، تو میں آکھیا اسی تے بھائی ماڑے ہاں تو ادے شاہ علی مشکل کشا ہے، تے اسی تے اتنی طاقت رکھ دے نہیں کہ ڈنڈے کھائیے تے تو وگا تیرا بوتھا علی بندہ ہے۔ لا یفضلنی احدون علی ابی بکر و عمر الا جلدتہ حتی المفتری، فرمایا جو بندہ مجھے حضرت ابو بکر عمر پہ فضیلت دے گا وہ مفتری ہے، کیا مطلب جھوٹا ہے، نہیں 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 ہے، بس کر دیا پھر آج ہوتے بس کر دیا، جھوٹا ہے جھوٹا، کون کہہ رہا ہے مولا علی مشکل کشا، بھائی جو مجھے ابو بکر عمر پہ فضیلت دے کون، سب بولو کون کون، تو قرآن کیا کہتا ہے جھوٹے بھی اللہ کی لعنت ہے، جو مجھے ابو بکر عمر پہ فضیلت دے کون، وہ کسی گدی کا سجادہ نشین ہو تو تب بھی، اور جھوٹا کہو یار، گدی کا سجادہ نشین ہو تب بھی، وہ کسی مدرسے کا محتمم ہو تب بھی، وہ 7 بندہ ہوئے تب بھی، جے 2.5 بندہ رہ گیا تب بھی، ہائے 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 لطف لو نا میں کتھے لے گیا دوانو، جتھے کوئی بیٹھا ہے فرمایا ہے جھوٹا، تسی کیوں کہندے ہو، میں کہا ساڑھی کی مجال ہے شاہ علی پہ آن دئی، اور مولا علی کہہ رہا میں جھوٹا سونے جھوٹا ہے تیرا کوئی علاج نہیں، فرمایا بڑے علی دے ڈنڈے انتظار کر رہے ہیں، سونے کتنے، فرمایا 80 ماراں گا، 80، اچھا سبحان اللہ کو پھر اگے چلیے۔ مولا علی شیر خدا جدو قلعہ خیبر وال گئے نا، لطف لویا ذرا، قلعہ خیبر وال مولا علی شیر خدا جا رہا ہے، تو میرے آقا نے فرمایا کل جنہوں میں جھنڈا دے گا
وہ یہ بھی شان ہوے گی، یہ بھی ہوے گی، یہ بھی ہوے گی، یہ بھی ہوے گی۔ تو فرمایا راجل کرار غیر فرار۔ آپ کو پتہ ہے نا حضرت مولا علی کا لقب حیدر کرار ہے، کبھی کرار کا معنی بھی سمجھ آیا ہے؟ سبحان اللہ کو پنجابی دساں، راجل کرار غیر فرار۔ فرمایا او شیر ہے جڑا ہٹ ہٹ کے سٹا ماردا ہے، راجل کرار بار بار جھپٹنے والا، غیر فرار پیچھے نہیں ہٹتا، جب آگے بڑھتا ہے پیچھے نہیں ہٹتا، ہٹ ہٹ کے سٹ مارے گا علی تے چھوٹے لا جائے گا۔ گیا مولا علی شیر خدا جھنڈا پھڑیا تے قلعے دے سامنے جا کے جھنڈا گاڑیا تے قلعے دی چھت تے ایک یہودی کھڑا ہے، انہیں ویکھیا کوئی جھنڈے والی سرکار آئی ہے، ہائے ہائے جھنڈے والی سرکار آئی، لطف لئی ذرا۔ تے حضرت مولا علی شیر خدا وال ویکھ کے تے پتہ کی آندا ہی، وہ حضرت مولا علی شیر خدا نو ویکھ کے تے پوچھدا ہے ای صاحب علم تو کیستی و نام تو چیست؟ جھنڈے والے تعارف تے کرا کون ہے، دس تے صحیح تو ہے کون؟ فرمائے علی تینوں نہیں پتہ لگا، علی آوے تے پیر روڑے جاندن تینوں پتہ ہی نہیں علی آگے، علی علی تیری روایت دے لفظ نے انہیں اپنے قلعے تو تھلے چھاڑ مار دیتی تے یہودیاں نہ دے اوے مینوں تو رات دی قسم ہے، اوے انہیں کہا کی ہوئے؟ انہیں کہا علی آگے، آدھے مینوں تو رات دی قسم دے، انہیں کہا ہویا کہ اچانک تھلے آ گئے، انہیں کہا علی آگے، علی آگے آجے۔ اگر روایت دے لفظ نے ہو سکیا چھڑنا نہیں انہیں، میں روڑا انجے نہیں باندھا پیا، چھڑنا نہیں علی۔ تو محدثین نے تو لکھیا بھئی انہیں اس وجہ تو روڑا پایا، وہ تو رات وچ پڑھ چکیا تھی کہ علی آئے گا تے چھوٹے لائے گا، تے آج جو آگے تے سونے پاک محمد نے اپنی ذوالفقار حیدری دیتی ہے، بڑے بڑے مرحب جیسے کافر ہی تھے پر علی جی سٹ نہیں برداشت کرنا۔ تے مرحب دا برا وڈا کافر قلعے تو باہر نکلیا تو انہیں نیزہ چکیا تے نیزے دا وزن پتہ کتنا ہے؟ 3 من وزن نیزے دا۔ تو دسو آپ کیڑا وڈا طاقتور ہونا ہے؟ قلعے تو باہر نکلے ہی انہیں حملہ کر دیتا جناب مسلمانہ دے، تو کتنے صحابہ شہید ہو گیا، جگو پھر علی دی ہتھے چڑھ گیا، تو مولا علی نے ایک ہی ماری تے پھر ایک ہی مار دی ہوندے تے بیڑا باہر جناب فاصلے جہنم کر دیتا۔ تے مرحب نو پتہ لگا ہو سکا میرا برا وڈیا گیا بھائی، وہ اگے ایک زیرہ پہندا سی ہن انہیں 2 پائیاں، اگے ایک ڈھال پھڑدا سی ہن 2 پھڑ لیاں، ایک تلوار ہوندی سی آج 2 پکڑ لیاں، اگے ایک امامہ ہوندا آج 2 پڑھ لے۔ زیرہ دا پتہ جی زیرہ کی ہوندی، اور ارتگل ڈرامے والے تے پتہ ہونا کی ہوندی، ہن تے ساری دنیا پتہ لگ گیا۔ اور جڑی تے بائی ہوندی نا سپاہیاں نے انہوں زیرہ کہندے، تے جڑی ایس ہاتھ وچ ہوندی وہ گول جی تختی جی انہوں ڈال کہندے، تاکہ جڑا اگلا وار کرے وہ تے بندہ روک لیندا ہے۔ تو انہیں آئی ڈبل ہرشہ پائی ہوئی تے نعرے مارتا ہوئے میں مرحباں مرحباں، فرمایا آجا لانا صاحب تیرا میں، تو علی نو چھیڑے آتے صحیح ہے گا، تو مرحب تسمت نہیں امی حیدر، علی دی ماں نے بھی تو نہ حیدر رکھے ہے نا، آئے ہوئے بول لو ایک باری سبحان اللہ، نعرہ حیدری، اور میں علی دی ماں نے بھی نا حیدر رکھے ہے، آیا انہیں سوار کیتا تو مولا علی نے کہ ڈال کر دی تھی، تو جدو علی دی واری آئی تو فرمائے ایتھے کوئی گال نہیں، علی تے چھوٹے لا کے دے گا، تے ایک ہی ماری تے 2 ٹکڑے، ادھا مرا بہت بھی ادھا اٹھے، فرمایا 10 گا کوئیاں نے میں مرا با، حیدر کرار دی دیکھ برداشت نہیں کی تھی، لطف لوی جڑی میں گال پہلو کی تھی ہے، نہیں توجہ کی تھی تسی، فرمایا جڑا ابو بکر تو عمر تے فضیلت دے گا 80 مارا گا، میں کہ مرب دی ایک یاد کر، جیس علی دی ایک نہیں جلی پتر تو 80 کی میں جلے گا، ایک برداشت نہیں کی تھی، تے قلعے تے جناب مولا علی نے ٹوک وڈ کے رکھ دیتے یہودی، واپس آئے
سرکار دے خیمے وال تے سرکار انتظار فرما رہے ہیں. تے جدوں پتہ لگا نا علی آ گیا تے سرکار خیمے چوں باہر تشریف لائے. ہائے ہائے یہ شفقت میرے حضور کی کہ علی آج بڑے بڑے کافر وڈے نہیں آج استقبال کر رہی تھی تیرا. سرکار باہر آئے. روایت دے لفظ نو سرکار نے مولا علی نو اپنی گود وچ لیا. مولا علی دی پیشانی نو چومیا. ہائے ہائے منظر کشی کیویں کراں یار. گود مصطفیٰ دی کدی گود علی دی ہوندی ہے سر مصطفیٰ دا ہوندا ہے. سورج آسماناں دا ڈوب جاندا ہے اج گود مصطفیٰ دی ہے سر علی دا سورج یہودیاں دا ڈوب گیا. تے چومیا سرکار نے تو فرمایا تیریاں جان بازیاں میرے تک پہنچیاں. تو لفظ سننی فرمایا ردیت انا عنکا. چوم کے سرکار پتہ کیا دن میں تے تیرے نال راضی ہو گیا. ہائے 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 اور لطف دلو نظر ایتھے جی سرکار دی گود ہوئے بلا تشبیہ و تمثیل تے مولا علی دا سر انور ہوئے تے سرکار فرمان ردیت انا عنکا تے جنت دیاں حوراں وی وجد نہیں کردیاں اوتھے. ہائے 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 سرکار نے فرمایا علی میں راضی ہوں. سونے یار راضی کر چھڑے پنجابی جاکھاں تے پھر اور لطف آئے گا. جی میں کافران نو وڈی ہے نا راضی کر چھڑے. مرب دے ٹوٹے کیتے نہیں میں خبر پہنچی ہے سونے خوش کیتے ہی. تو مولا علی دی اکھاں چوں آنسو آ گئے. فرمایا علی کوئی پریشانی کیوں رونا ہے یہ آنسو کیسے ہیں. مولا علی دن سونے اتنا کرم جے فرما چھڑے آجے تو خوشی نہ رو رہے ہیں. اتنا کرم فرما چھڑیا تو خوشی نہ رو رہے ہیں. میں روایت ختم کراں لطف لئی ذرا تے نعرہ بھی ماری. میرے آقا فرماندے فرمود آ حضرت نہ من تنہا حضر عظیم. فرمایا علی میں کلے تے تیرے تے راضی نہیں نا بلکہ خدا و جبریل و میکائیل و جملہ فرشتگان. علی میں بھی راضی ہاں میرا رب بھی راضی ہے جبریل بھی راضی میکائیل بھی راضی. وہ سونے علی یا زمین والے تے راضی نے اور عرش والے بھی راضی. اللہ اکبر کبیر. لطف آ رہا ہے. ٹائم کیوں ہے 10:53. اچھا اپنے منٹ سارے تسی سبحان اللہ کو. اللہ اکبر کبیرہ. سنو اے فتوہ تے نظر آئی رہے ہونے فتاوہ رضویہ شریف. سبحان اللہ. ہائے ہائے فتاوہ رضویہ نے بڑیا بڑیا دی وانڈ کر چھڑی. آج بھی لوگ ہیں شمشیری اعلیٰ حضرت. میں کہا بوتھا ویکھ اپنا شمشیری اعلیٰ حضرت بنن نو کالا ہے پڑھو غلام اعلیٰ حضرت تے بن. غلام بنن نہیں ہوندہ تے شمشیر پڑھو. تے اعلیٰ حضرت کو پوچھا گیا ایک بندہ ہے بھئی سوال ہویا ہے میرا خیال ہے کہ افضل ترین امت بعد رسول خدا میں سمجھتا ہوں کہ حضرت علی ہیں. سائل دا سوال سمجھ آیا. سرکار تو بعد سب تو افضل مولا علی نے تے میں سمجھنا یہ عقیدہ حقہ تمامی اہل سنت کا ہے. بھئی یہ عقیدہ سارے سنیاں دا ہے. تے جدو سوال پہنچا اللہ حضرت یا فرمندن حاشا ہرگز اہل سنت کا یہ مذہب نہیں ہے. سب تو افضل علی ہے یہ اہل سنت کا مذہب ہے. او گاج کیا والو اہل سنت کا مذہب ہے. کدھا مذہب ہے ادھر روافظ کا مذہب ہے. میں کیا نظرانے لو ساڑھے کولو ساڑھے کیتے تے ڈاکے مرو دے جاؤ خیران مرو جا کے. ایتھے دی افضل ابو بکر یہ افضل ابو بکر ہے. جب مولا علی کو افضل کہے وہ کون رافضی کون ہے وہ بولو وہ کون ہے. اعلیٰ حضرت کی زبان اعلیٰ حضرت کی. اجے میرے امام جلالی نے میں نو بڑا ڈاک ڈاک کے رکھے ہے نہیں تے چمڑی لا کے تے پٹھی ٹانگ دیا گا. اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے کہ سب سے افضل کون اور گاج کیا بولو سب سے افضل کون. حضرت ابو بکر صدیق اور پھر حضرت عمر فاروق. اور جو مولا علی کو ان دونوں سے افضل کہے وہ کون ہے وہ سنی وہ سنی وہ سنی. سنو
سنی نہیں تو سنی کو نظرانہ کیوں لینا ہوتا ہے آوے تو نگنے اپنی عقیدہ درست کر شمشیری اعلیٰ حضرت میں کیا اعلیٰ حضرت نہیں سب تو افضل حضرت ابو بکر پھر حضرت عمر پھر حضرت عثمان پھر مولا علی میں کیا سی منن والے سی کدو منکر ہاں سان تو اتنی دیر تک لطف نہیں ہوتا جن تک علی علی نہ کریے پر اسی گام میں شاڑیاں کو پوچھ کے تو نہیں نہ کرنی اسی علی علی بھی کرنی ہے داتا علی کو پوچھ کے کرنی ہے نا نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق ہن خلافت دی ترتیب بھی تو ہم سمجھا دیں جنتی جنتی یہ نبی جنتی جنتی جو میرے معاویہ پہ دشمن تے لعنت واہ بابا جی واہ موضوع چھیڑ دیتا جے میں شاید بھولن لگائی صدقے جمع مدینے جاؤ میرے آقا فرمائی اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم جامع ترمذی ہے فرمائی جتھے ویکھو کوئی بندہ میرے صحابہ نو گالاں کٹ دے تسی چپ کر کے نہیں لنگنا سمجھتے کیا ہی ہونے ہو تو بول چھڑو یہ تو لعنت ثواب ہے کیونکہ سرکار دا حکم ہے لوگ آدھن جفیاں پائیے انہاں دے ہتھاں وچ ہتھ پائیے مدینے والا دے کچھ نہ پاؤ صرف لعنت پاؤ جیڑا صحابہ دا دشمن ہے او تے اوے حضرت ابو بکر دے دشمن دے حضرت عمر دے دشمن دے حضرت عثمان دے دشمن دے مولا علی دے دشمن دے امام حسن دے دشمن دے امام حسین دے دشمن دے لعنت جتھے ویکھو لطف لو ذرا یہ واٹس ایپ تے ویکھو تے اوتھے لعنت جتھے ویکھو اذا رأیتم الذین جتھے ویکھو یہ فیس بک تے ویکھو تے اوتھے یہ فیس بک تے ویکھو تے اوتھے یوٹیوب تے ویکھو تے اوتھے تے کسی آستانے دی گدی تے بیٹھے تے اوتھے میں کہا میں تو اپنے کولوں سنیا کچھ نہیں سرکار دی حدیث پڑھی اسی کون ہاں اسی تے نوکری کرنی تے سونے ادوں فرما دیتا ہی نکاح نبوت نال ویکھ کے کہ ہون گے جڑے بونکن گے تے میرے ہون گے جڑے انہاں دے منہ لعنتاں نال دھون گے اذا رأیتم الذین جب دیکھو چپ کر کے نہیں گزرنا بندے دے نال بہ سکنے ہاں ہتھاں ہتھ پا سکنے ہاں پر میں ہاتھ تے نہیں پا سکتے تے لعنت ہائے ہائے لعنت ضرور پانی جتھے ویکھو تے اعلیٰ حضرت دا فتویٰ رہ گئی سبحان اللہ آگ پڑھا پھر عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت فیضان رضا دشمنوں پہ فیضان رضا دشمنوں پہ بھاری رہے گا یہ نعرہ یاد رکھو بزرگ ہیں میرے خیال سے زہری ان کی آنکھیں نہیں ہیں لیکن دل میں نور تو مدینے والے کا حضرت امیر معاویہ کے دشمن پہ لعنت ہے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وَمَنْ يَكُنْ يَطَّعْنُ فِي مُعَاوِيَةَ فَذَاكَ قَلْبٌ مِنْ كَلَابِ الْحَاوِيَةِ جڑا حضرت امیر معاویہ نو بھونکے دنیا دا کتا نہیں اے وفادار ہوندے وہ جہنم دا کتا ہے جڑا حضرت امیر معاویہ نو گالا کٹے کون نہیں یار ایڈا آہستہ نہیں بڑا وڈا کتا ہے گج کے آنکھوں ذرا جو حضرت امیر معاویہ کو بھونکے کون جہنم کا کتا ہے وہ جدھر بھی ہے کائنات کے کسی کونے میں ہے کسی آستانے کا سجادہ ہے کسی مدرسے کا محتمم ہے لاکھوں پیر بھی مرید بھی دامن میں رکھتا ہو لیکن دل میں امیر معاویہ کا بغض ہے تو کون وہ بولو بھائی بولو کون ہے جہنم کا کتا ہے اللہ اکبر عقیدے بچاؤ حفاظت کرو 2 نمبر پیران چھاڑ دیو جڑے کتیاں دی لڑائیاں کران دے اونا چھاڑ دیو جڑے گھوڑے نچان دے اونا نو پھڑو جڑے مدینے پہنچان دے
محبت رکھو بھائی سبحان اللہ. میرا حضرت امیر معاویہ نے بھونکے کون ہے؟ جہنم کا کتا. او کون ہے؟ او جہنم کا کتا ہے. اسی کڑے کسی کو لے کے کھانے ہیں. ممبر آلے رسول تے بیٹھے ہیں سونے کمی چھڑی ہوئی کوئی نہیں. ایدے ادھے دو بیکھے جی دے پیچھے کوئی نہ ہوئے. تو جتنا ادب اہل بیت کا میرے امام جلالی نے سکھایا ہے کوئی سکھا ہی نہیں سکتا. پتوں کی سرزمین پہ رہنے والوں شاید تمہیں ان باتوں کا علم نہ ہو اور شاید تمہیں یہ کسی نے نہ بتائی ہو، لیکن میں نے اپنے امام کے سامنے بیٹھ کے درس بخاری پڑھا ہے اور درس بخاری سنا ہے. کلاس کے اندر جب طلباء بیٹھتے ہیں آپ کو پتہ کچھ آگے ہوتے ہیں کچھ پیچھے ہوتے ہیں. اگر کوئی پچھلی صف میں سید آ کے بیٹھ جاتا تو میرے پیر و مرشد اپنی درس حدیث روک دیتے. آگے بیٹھے ہوئے طالب علم کو کہتے ہوئے سید کو پشت کر دیے، اٹھو سید زادے کو آگے کرو. میں کہا ظالموں ایسا ادب کہاں سے آئے گا؟ سید زادے کو آگے بٹھاؤ. میں نے کہا جو 15 صدی بعد ایک سید زادے کی طرف پشت نہیں ہونے دیتا وہ سارے سیدوں کی ماں زہرا کی عظمت کا کتنا پہرے دار ہوگا. پھر جب رجسٹر پہ نام طلباء کے ہوتے ہیں پہلے نمبر پہ سید کا نام ہوتا ہے. جب عبارت پڑھنے کا موقع ہوتا ہے تو پہلے نمبر پہ سید کا نام ہوتا ہے. دستار بندی کا موقع ہوتا ہے پہلے نمبر پہ سید کا نام. اس دفعہ ہم 3 بھائیوں کی دستار بندی ہوئی ہے الحمدللہ، لیکن ہمارے نام بعد میں تھے. ہم خون ہے امام جلالی کا. کیوں نام بعد میں ہے؟ ہمیں بھی درس دیا ہے بیٹا آل رسول سے آگے نہیں نکلنا. اور سمجھو تو صحیح ظالموں، تمہیں کیا پتا امام جلالی کی مجلس سے محبت آل نبی کے تو چشمے پھوٹتے ہیں. جتنا ادب وہاں ہے اتنا ادب تو کہیں ہے ہی نہیں. لیکن تم تو کسی اور کو راضی کر رہے تھے تو وہ جھاگ اٹھی تھی بیٹھ گئی ہے. تمہارا دور تھا، ہمارا زمانہ آئے گا. وقت آ گیا ہے، سب خاموش ہیں. اس امام کی آواز آج بھی آ رہی ہے. اس وقت کہا تھا کئی لاکھ جلالی بولیں گے. کتنے جلالی پکڑو گے؟ ہر گھر سے جلالی نکلے گا. تو نکلے ہیں نا، ہم کیا ہیں؟ لیکن جہاں ہم بھی پھیرا ڈال جاتے ہیں کوئی نہیں بولتا. اور میں کیا امام جلالی کے بڑے بڑے شاگرد نو اور میں سارے شاگردہ جو نکما وا یہ کوئی بولتا چاہی دی ہاتھ تیری کھال لا کے مٹھی ڈال دیا. تماشا بنایا ہوا ہے. لیکن ادب کرو، بس محبت کرو، محبت. اے خدا سبحان اللہ. اب خلافت کی ترتیب بتاتا ہوں حدیث کی روشنی میں. ایک دن ایک بندے سے میرے آقا نے کوئی جانور خریدا ہے. تو خریدا تو فرمایا کہ پیسے اس کے بعد میں دیں گے. وہ بیچ کے جا رہا ہے، سامنے رستے میں مولا علی ہیں. فرمایا کہاں سے آیا؟ کہا آپ کے نبی کو فلاں چیز بیچی ہے، پیسے ادھارے ہیں. کب دیں گے؟ فرمایا بعد میں دیں گے. تو مولا علی کہتے ہیں جاؤ جا کے سرکار سے پوچھو اگر میں آیا تو آپ سے ملاقات نہ ہوئی تو میرے پیسے کون دے گا؟ فرمائی تھی ابو بکر نہیں سی، ابو بکر کو لے لیں. اشارہ ہی ہوتا ہے نا کہ میرے بعد میرا خلیفہ ابو بکر ہوگا. گیا مولا علی نے پوچھا ہاں کیا بنا ہے؟ کہ سرکار فرماتے ہیں ابو بکر سے لے لینا. فرمایا جا پوچھ اگر ابو بکر بھی نہ ہوا تو پھر پیسے کون دے گا؟ فرمایا عمر سے لے لینا. مولا علی کے پاس ہاں بھائی سرکار نے عمر کا کہا ہے، ایک بار پھر جا پوچھ اگر عمر بھی نہ ہوا پیسے. فرمایا عثمان دے گا. جب آیا تو فرمایا ایک باری ہو، ایک باری جائیں بھائی جائیں، میں نے قیامت تک مسلیاں دے روڑے کڈن دے جا ایک باری جا کے پوچھ سرکار نو اگر عثمان بھی نہ ہوئے. تو میرے آقا نے پتہ کی فرمایا جگر عثمان بھی نہ ہوئے تو الَّذِي أَرْسَلَكَ پھر اندے کوئی نہیں جڑا بار بار تینوں بھیج رہے ہیں.
اس میں غیب کی خبریں بھی ہیں نا. بے شک. زندگی موت کا تو نہیں پتا، لیکن ہمیں نہیں نا پتا، موت کے مالک کو تو پتا ہے نا. فرمایا میرے بعد ابو بکر ہوگا، ابو بکر کے بعد عمر ہوں گے، عمر کے بعد عثمان ہوں گے، عثمان کے بعد علی ہوں گے، اور جا جدو کہہ دیتے تھے پھر ہوں گے. آئے ہائے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. یہ زبان تو اتنی دیر بولتی نہیں جب تک ادھر سے حکم نہ آ جائے. اور ایک روایت یہاں پہ جو ملا علی قاری لے کے آئے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جب 3 کی باری آ گئی نا تو اس نے کہا کہ حضور اگر آپ نہ ہوئے تو فرمایا ابو بکر. تو کہنے لگا موت حیات کا پتہ نہیں، اگر حضرت ابو بکر کا وصال ہو گیا دنیا سے چلے گئے تو پھر پیسے، فرمایا عمر سے لے لینا. پھر آیا فرمایا کہنے لگا عمر بھی اگر وصال کر گئے تو پھر، فرمایا عثمان سے لے لینا. پھر آ گیا فرمایا اونٹ ہی ہے نا، کیا ہو گیا؟ ہائے ہائے ہائے، نہیں توجہ فرمائی. انداز رسالت ہے. جملے کیا ہے؟ فرمایا اگر عثمان بھی فوت ہو گیا نا، ان استطاعت ان تموت فمت، ہو سکے تو پھر تم ہی مر جائیں، تو زندہ رہ کے کی کرنا. ہائے 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 ہائے، نہیں لطف لیا تسی. فرمایا خیر ہے پیسے ہی نہیں نا، ابو بکر نہ ہوا تو عمر جواب، عمر نہ ہوا تو عثمان جواب. کہتے عثمان بھی نہ ہوتا، فرمایا تو پھر اتنی دیر زندہ ہی رہنا ہے. ان استطاعت ان تموت فمت، ہو سکے تو مر جانا. یہ خلافت کی ترتیب کی طرف اشارہ تھا کہ میرے بعد ابو بکر ہوں گے، پھر عمر ہوں گے، عثمان ہوں گے، علی ہوں گے. سارے سنی سبحان اللہ کہن گے. اجے تے اللہ دے بندے گھنٹہ بھی نہیں ہویا میں تہاڈے نال وعدہ لمما چوڑا کیتے ہے، تھک گئے ہو تسی. اچھی آکھو ذرا سبحان اللہ. اچھا جی، مولا علی شیر خدا علی دے نام تے چپ کر کے بندے بیٹھے. بولیا کرو یار، بولیا کرو. تواڈے نام بولن دی وجہ تو اتنے چڑھ گئے ہوئے. توانے اس گل دا نہیں پتا، تسی اپنے علماء دا ساتھ نہیں نہ دیندے تے تاں ہی تے اگلے اتنے چڑھتے جاندے دن بدن. تے ایسے نعت خاں آ جاندے جناب جڑے کلمہ کفریہ بول دین، تواڈے کو داد بھی لئی جاندے، امداد بھی لئی جاندے، نال ہی پولا یا ایمان بھی لئی جاندے. تو توانے بعد جو خبر ہوندی او ایندا سی تے پھر بلانا ہی نہیں سی، میں کہ پہلو پوچھنا سی. ایک کو چوڑ دیا نعت کھائیں اور خوزرا جیا حاکم علی حاکم تے داڑھی مودی نہیں. میں کہ کیڑا عشق رسول ہے جڑا نبی دی داڑھی روزانہ قتل کیتی جاندے ہے معاذ اللہ، سرکار دی سنت نو. تے او پیاک سی بھئی جس طرح سرکار معصوم نو اسی طرح سیدہ زہرا معصوم نو. تو میں کیا اے تے کو ختم نبوت تو ڈاکہ مار رہے ہیں. تو سنی ساڑھے دے پیسے ہیں تو پیسے جو ختم ہو جاندن پھر شناختی کارڈ جو کوئی لفظ ہے سارا کوئی ساٹھ کے بلے بلے کمال کر دیتی. دیڑی اسی ہاں کی ہویا پتہ نہیں، واز بڑی تھی سمجھ کوئی نہیں ہے. تو میں کہا کوئی جاگو تھوڑا یا تسی بھی ہوش کرو، اپنے علماء سنیا کرو، دین فروخت ملا نہ سنیا کرو. اے ممبر تے بولنا میرے قبلہ پیر و مرشد فرماندے نے انجی ہے جی میں پل صراط گزرنا. حق بولنا انٹا مشکل ہے. تو آئی دنیا دکانداری بنائی ہے جناب، فلانا نہیں نہیں انہوں بلاؤ. کیوں جی؟ وہ دی آواز چنگی ہے. نہیں سمجھ آئی، ستے پہ ہو جاگ دیو، اچھی آنکھوں پھر سبحان اللہ، علماء دا ساتھ دیو. عقیدہ بچانے دے امام جلالی دے دامن نال وابستہ ہو جاؤ. جی پیر پڑھنے دے انج دے پڑھو. ایک ساڑھے میاں صاحب تے جناب جتھے جاندن چھوڑے لائی ہوندے میاں انج دا پیر ہوئے. آپ فرماندے نے دین فروش ملنا تے پیر میاں صاحب نو غصہ ہی بڑا ہوندہ ہے. جڑا سچا بندہ ہوئے وہ نوندہ دے ہے نا. بس عالم جڑے سرکار دی امت نہ دھوکے کیتی جاندے تے لٹی جاندے. ایک مرید ہے کہ پیر صاحب بڑا قرضائی ہو گیا، 100 روپے دا قرضائی ہاں پرانے دور دے دعا شوا کرو. تو جاندی واری جڑ 10 روپے آن وہ بھی پیر صاحب دی مٹھی دے گیا. میں کہ کیڈا عقل مان دے، پہلو 100 دا قرضائی ہے 110 دا ہو گیا. پیر کو ہوتا فائدہ کی ہویا جدا ہوتے اور چڑھ گئے ہیں. آنکھو ذرا سبحان اللہ. جدو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت فرمائی نا صحابہ کو ہو لئی تے 3 دن تک دروازہ بند رکھیا. باہر ہوندے اعلان کر دے بھائی صحابہ
میں بیعت تو دستبردار ہونا چاہنا، تسی کسی اور دی بیعت کر لو، جن دی چاندی ہوئے ان دی بیعت کر لو۔ حضرت صدیق اکبر دا بیان ختم ہوندہ تے مولا علی دا بیان شروع ہو جاندہ۔ آپ نے اپنے صحابہ دے نال بیعت فرمائی، تینے دن جناب پہلی صف وچوں مولا علی شرع خدا کھڑے ہو جاندے، تے حضرت ابو بکر آندے سونے ہو اپنی بیعت واپس لے لو، تے مولا علی آدھن سونے ہیں کیویں دی گلاں کر دے، ہائے ہائے بیعت واپس لینی ہوندی تے کیتی کیوں سی؟ لفظ سنو مولا علی دے تے اس جملے تے جھوم جاویا ذرا تاکھو سبحان اللہ ایک باری، فرمایا بیعت واپس لے لو۔ مولا علی آدھن واللہ علی نو رب دی قسم ہے، لا نکیلکا ولا نستقیلکا ابداً، ایت ہی ہو ہی نہیں سکتا، بیعت واپس لے لو، فرمایا انج نہیں، نہ سی بیعت واپس لینی ہے تو نہ بیعت واپس کرن دینی ہے، کیوں؟ اگر مولا علی نے جملے سنی، مولا علی نے تو اڈا پہلا نمبر کوئی آسان تھوڑے ہی دیتا ہے، قدمک رسول اللہ فمن ذا یؤخرک، جب پہلا نمبر مصطفیٰ نے دیا ہے تو کون مائی کا لال لے سکتا ہے تو اسے؟ بولو سنیا سبحان، ایسے عقیدے سے لڑائی پہ یہ 2 سال ہو گئے، تو میں کہا مولا علی نو بھی منو تو مولا علی دی بھی منو، جو مولا علی فرماندیں آپ فرماندیں قدمک رسول اللہ فمن ذا یؤخرک، ابو بکر پہلا نمبر اساں تے دیتا نہیں نہ تسی آپ لے آئے، تو جیدہ نبیوں میں پہلا نمبر ہے اس سی صحابہ بھی جو تین پہلا دیتا ہے، ہائے ہائے ہائے، جو نبیوں کا امام ہے اسی نے تمہیں صحابہ کا امام بھی بنا دیا۔ امام احمد بن حنبل ہیں، اتنا بڑا امام لکھ رہا ہے، لیکن ہو سکے عقل نہ ہوئے تو موجہ ہی موجہ، نام مندن والے واسطے تو کہاں چٹے ہی رہنے ساری عمر، تو مندن والے واسطے اشارہ ہی کافی ہے۔ سبحان اللہ آپ کو پھر میں آخری روایت پڑھا تو تھک گئے ہو، آخری روایت میں مولا علی دی شان چو تے کہ پڑھی یہ تو صدیق اکبر دی شان چو پڑھنی، ٹیٹی ایسا سبحان اللہ چ نہیں پڑھنی، پھر پڑھ لاں ایک باری نعرہ مارو صوفی صاحب، تسی آپ مارو نا ایک باری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، صحابی نبی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، آخو سبحان اللہ، ایک باری ہاتھ چوک کے آخو سبحان اللہ۔ ایتھے ایس لوگ میں چاہے ایک روایت سن لو پھر دل ہویا تھا کہ چلیں گے نہیں تو پھر گھران چلیں گے، سبحان اللہ آخو ایک باری۔ ایک دن میرے آقا نے لنگر شریف پکایا، ہوئے 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 ہوئے، وہ لنگر محمدی پکایا، او بولو سنیو، سرکار نے لنگر شریف پکایا تو صحابہ نو بلایا، تو میں کہ کیڑے خوش نصیب نو ہے، کدی صحابہ دے گھر پکدا ہے تے اللہ دے نبی تشریف لے جاندے، تے کدی لنگر محمدی پکے تے صحابہ آ جاندے، تے فرماندے سرکار کھاؤ صحابہ راج راج کے کھاؤ، لنگر پک گیا سارے صحابہ کھادا، روایت دے لفظ نو پھر سرکار دی رحمت نو پیار آیا، تے سرکار فرمائے ایک ایک کھاؤ، ایک ایک لقمہ میرے ہاتھ نال بھی تے کھاؤ۔ یار کیسا منظر ہوئے گا کہ صحابہ ہونگے تجد اللہ والے ہتھاں تو کھا رہے ہونگے، بولی ذرا سنیا، بولی ذرا ایک ایک لقمہ تے کھاؤ نا، سارے آئے ایک لقمہ کھادا چلے گئے، اگلے صحابی آئے ایک کھادا چلے گئے، اگلے آئے ایک کھادا چلے گئے، تو پھر یارے گار آ گئے، اوئے ابو بکر آ گئے، فرمایا ابو بکر نیڑے حاضر ہے، سرکار نے ایک لقمہ کھوایا، جان لگے فرمایا روکنا، ایک اور ابو بکر ایک اور کھا، دوجہ بھی کھوایا، پھر جان لگے فرمایا ٹھہر ایک اور، او بولو رب کعبہ دی قسم ایک بار سبحان اللہ، تیسرا لقمہ بھی کھوایا نا، تے حضرت عباس بول پہ، ہائے ہائے آل نبی نا، اس وجہ تو نہیں بولے کیوں کھوایا جے، اس وجہ تو بولے حکمت تے دسو تاکہ قیامت تک سنیے کوئی جواب دیا جائے، سرکاری جکی میں سارے نے ایک ایک لقمہ، تے صدیق نو 3 سنی ذرا، تے میرے آقا فرماندے جدو میں پڑھا لقمہ ابو بکر نو کھوایا ہے نا، ایتے میں لقمہ کھوا رہا سی، او تو جبریل آ رہا سی، میں لقمہ کھوایا تے نالی جبریل آ کے پتہ کی آلن،
قال لہو جبریل ہنیئا لک یا عتیق، عتیق مبارک ہی مصطفیٰ نے تو کھا رہا اے یارے گار مبارک تینو مصطفیٰ کریم کے ہاتھوں سے کھا رہے ہو ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی لنگر محمدی پکیا ایتھو دوبارہ آؤ دوبارہ سرکار دا لنگر پک گیا فرمایا صحابہ آؤ تے لنگر کھاؤ ہائے 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 میں کہ کدی پیغام دینے نہ صحابہ سونے کی حکم ہے فرمایا جہاد تے جانا ہے آؤ صحابہ سونے کی حکم ہے فرمایا لنگر کھاؤ لنگر لنگر ہائے 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 اور بولو اے سبحان اللہ لنگر کھوایا سرکار نے فرمایا کھا لیا جے کھا لیا ہے قریب آؤ اے ایک لقمہ اے میرے ہتھوں بھی تو کھاؤ نا اگلے صحابی ہے تو بھی کھا اگلے صحابی ہے تو بھی کھا یارے گار کی تھے آ نہ سونے قریب آ میرے ابو بکر قریب آ اے لقمہ کھا سونے اجازت ہے فرمایا نہیں ہے دوجہ بھی کھا سونے جامعہ فرمایا نہیں ہے تیجہ بھی کھا حضرت عباس بول کے دن سونے انج کی میں ہائے 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 حکمت کیا ہے آقا یہ حکمت کیا ہے حکمت بھی تو بیان کیجئے فرمایا پہلا لقمہ کھلایا ہے تو جبریل کی آواز آئی ہے ہنیئا لک یا عتیق اے جہنم سے آزاد ابو بکر تجھے مبارک ابو بکر بھی کہہ سکتے تھے لیکن کہا عتیق کہا ہے جہنم سے آزاد تاکہ اعلان بھی ہو جائے آزاد ہے مبارک ہو تمہیں مصطفیٰ کے ہاتھوں سے کھلا رہے ہو سرکار کی رحمت کو جوش آئے ایک لقمہ اور کھلایا اب جبریل نہیں میکائیل نے کہا میری بھی باری آنے دو نا میں بھی تو مبارک دوں نا اے حضرت میکائیل تم لقب بدلو گے یا وہی بولو گے کہتے ہیں نہیں میں بدلوں گا کیا کہو گے کہتے ہیں ہنیئا لک یا رفیق گار وچ نال رہن والے جنت وچ نال رہن والے اوے حضر وچ نال رہن والے او صبر وچ نال رہن والے بعد الوفات مزار وچ نال رہن مبارک ہی سنیاں بول رہی ہے اس جملے دے ہائے ہائے مجمع کھڑا ہو جائے تو میں نہ گل بن جائے جملے ہی ایڈا وڈا میں اکھاں بند کر لوں گا تسی سن کے سبحان اللہ کہہ چھڈو تے میرا آن دا سفر پورا ہو جائے گا سرکار فرماندے میری رحمت نو جوش آیا تے میں تیسرا لقمہ بھی کھلایا جدو تیسرا لقمہ کھلایا تو قال رب العزت ہائے ہائے قال لہو رب العزت رب کیا فرماتا ہے ہنیئا لک یا صدیق ہائے 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 ہنیئا لک یا صدیق تسی لطف لیا نہیں لیا پورا نہیں لیا جتنا لینا چاہیے تھی اتنا نہیں لیا لوگ کہتے ہیں یہ لقب صدیق کہاں سے آیا ہے میں کیا سی تے بندے ہاں خالق نو پوچھ جے ہمت ہے تو اس بارگاہ سوال کر ہائے ہائے جدو اسی کہنے یا صدیق یا لطف لو ذرا ایک منٹ روک کے میری گفتگو سنو 15 صدی بعد میں روایت پڑھی ہے لطف آیا ہے تو جدو صحابہ بھی سرکار آکھے گا رب یا فرماندے یا صدیق یا صدیق یا صدیق یا صدیق
اجازت ہوئے تے ایک دو حدیثاں پڑھا نہیں تھک گئے ہوتے بس کر دیتے ہیں اللہ اکبر صحابہ دا مجمع ہے تے سارے صحابہ بیٹھے ہدایت دے ستارے حضرت ابو بکر نہیں بیٹھے ہوئے سرکار دا خطاب جاری ہے تے بڑا ہی لاجواب جاری ہے تو فرمایا یتلو علیکم رجل صحابہ ایک بندہ ہونے والا جے دروازے تے ایک بشر ہونے والا جے ایسا بشر لم یخلق اللہ بعد خیرا ولا افضل منہ نہیں سمجھ آئی فرمایا میرے تو بعد رب او دے ورگا کوئی نہیں پیدا ہی نہیں کیتا جمعے ہی کوئی نہیں او دے ورگا کوئی نہیں جمعیا میرے تو بعد یقیناً میرا آخری زمانہ ہے پہلے نبی گزر گئے آخری نبی میں ہوں تو انبیاء تو بعد لم یخلق اللہ بعدی میرے بعد رب انج دا کوئی نہیں پیدا کیتا اور سارے صحابہ انتظار ویچنو کیڑی ہستی آ رہی ہے یہ سرکار اتنے چرچے فرما رہے ہیں کہ وہ دے ورگا کوئی پیدا نہیں ہو رہا آدھن سارے صحابہ دی نظر دروازے آلتے اتنی دیر چو تالا ابو بکر حضرت ابو بکر آ گئے تو جب حضرت ابو بکر آئے نا تو سرکار اٹھ کے کھڑے ہو گئے ہائے 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 لوگ حدیث پڑھتے ہیں جامع ترمذی کی جب سیدہ زہرا پاک آتی سرکار اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ان کے ادب میں نے کہا یہ محبت ہے بیٹی سے اس سے تو اگر کچھ اور چیز نکالنا چاہتا ہے تو اس طرف نہیں جانے دیں گے ایک خطیب ہے جاہل ہمارا ایسوں سے بچا کریں وہ یہ حدیث پڑھ کے کہتا ہے میں بیٹھا ہوا نا وہ کیا ہو بیٹھے ہیں تو تینوں نے اٹھائی لترا نال چبڑ جی نہ ہوئے کہتا ہے میں بیٹھا وہ کیا ہو آدھے میرا مرشد آ جائے تو پھر میں بیٹھے رہوں گا بندے نہیں اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا آدھے جب مرشد بیٹھا ہوئے تو بابا فرید آ جائے مرشد اٹھ جائے گا بابا فرید بیٹھا ہوئے تو مولا علی آ جان تو کیا بابا فرید اٹھ جائے گا آدھے جی علی بیٹھا ہوئے تو محمد آ جائے صلی اللہ تعالی وسلم تو مولا علی اٹھ جان گے یہ ساری چین بیان کر کے نا آندہ جس کی آنے پہ کائنات کھڑی ہوتی ہے اسے محمد کہتے ہیں جس کی آنے پہ محمد کھڑا ہو اسے زہرا کہتے ہیں میں نے کہا حدیث تے صحیح ہے پر تیری سوچ تے لعنت ہے دیکھو کتنا بڑا کفر ہے میں بیٹھا نا تو آنے والا میرا مرشد ہے تو مجھ سے زیادہ شان والا ہے نا تو میرا مرشد بیٹھا ہو تو بابا فرید آ جائے تو بابا فرید کی زیادہ شان ہے نا بابا فرید بیٹھے ہو مولا علی آ جائے تو مولا علی کی زیادہ شان ہے نا مولا علی بیٹھے ہو سرکار آ جائے تو سرکار کی زیادہ شان ہے تو پتہ چلتا ہے بیٹھنے والے کی کم شان ہے آنے والے کی زیادہ شان ہے سرکار تک لے گیا آگے کہتے سرکار بیٹھے ہیں زہرا پاک آگے سرکار اٹھ کے کھڑے ہو گئے مطلب کیا سیدہ زہرا سرکار سے بھی افضل ہو گئی ہے ایسوں سے بچو یار خدا کا نام گھر میں محفل کرواتی ہو برکت کے لیے میلاد کروا لیا برکت کے لیے بعد میں کہتے ہیں میلاد کروایا تھا برکت ہوئی نہیں میں کہتے کفر پکے گئے وہ تے رب دا عذاب ہونے برکت کی تھوڑی نہیں سمجھ آئی میں کیا کہہ رہا ہوں علماء اپنے علماء کے ساتھ جڑ جائیں این یہ گلنا جڑی ہیں نا تے سبحان اللہ تے اوکھی نکلتی ہے نا کہ آج نکل آئی تو قیامت تک پھر یہ روشنی رہنی ہے تو میں بھی اتنے منہ دھر کے تے لالا لالا شروع کر دیا نہ دھن سمجھ آوے نہ مینوں آوے تو سنا مولوی صاحب دی آواز بڑی سی وہ آواز ہی بڑا کر گئی ساری دنیا کا عقیدہ سنو عقیدہ آوازاں تے کان نہ دھرو عقیدہ اپنے مسلک دا تحفظ کرو حضرت ابو بکر آئے سرکار اٹھ کے کھڑے ہو گیا پیار ہے محبت ہے صرف کھڑے نہیں ہوئے اپنے سینے سے بھی لگایا ہے وَقَبَّلَ فَأَبِي بکر ابو بکر کے منہ کو مصطفیٰ نے چوما بھی ہے اوئے ہوئے ہوئے وہ جنوں سرکار چوم گئے آئے آئے نہیں 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 لطف لیا وہ جنہیں سرکار چومے رکو 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 ابھی تمہارا سبحان اللہ آہستہ ہے میں مثال دیتا ہوں میرے آقا زمین پہ قدم رکھے نا فرمائے جُعِلَتْ لِلْ أَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا میرے لیے پوری زمین مسجد بنا دی گئی ہے پاک ہے پوری زمین پاک ہے کیوں کہ طلبے چومے مصطفیٰ کے میں نے کہا جو مصطفیٰ کو چومے وہ اتنا پاک تو جسے مصطفیٰ چومے وہ کتنے پاک ہو وہ کتنے پاک ہو
فرمایا میرے تو بعد ابو بکر جا کوئی پیدا ہویا نہیں یہ پیدا ہی نہیں ہویا تے وڈا کتھوں ہوئے گا جوان کتھوں ہوئے گا افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت ابو بکر صدیق عقیدہ یاد کرو گل ختم کراں نبیاں تو فرشتیاں تو علاوہ کوئی معصوم نہیں جڑے آدھن 12 امام 14 معصوم انہیں جتیاں پھیریا کرو معصوم صرف نبی ساڈے کو جاہل ہوندے نا دعا منگتے ہیں کہیں جانتے ہوندے یہ عیسیٰ صاحب 12 اماموں کو دیا میں کہا پڑھو 12 شریعت پڑھ اردو دی پڑھ لے جی عربی نہیں ہوندی تھے نہیں تو میں بھی آج کل پڑھانا میرے کو آ جا میں پڑھاواں گا جڑا انبیاء تو فرشتیاں تو علاوہ معصوم کوئی بھی نہیں جڑا کسی غیر نبی نو معصوم آکھے 12 شریعت والے آدھے وہ گمراہ تے بددین ہے کون ہے بددین معصوم صرف نبی جی میں سرکار خاتم النبیین نا اسی طرح خاتم المعصومین بھی کہ قیامت آ سکتی ہے پر کوئی اور معصوم پیدا ہو سکتا یا دھاندلی میں کٹی جاؤں لوگ 12 امام یہ 12 امام تو ہیں امام حسین کی لڑی سے تو امام حسن کی لڑی کدھر ہے نہیں سمجھ آئی مولا علی دا وڈا پتر کون ہے اور سیدہ زہرا دی گود وچ پہلو کڑا کھیڑیا ہے تے نانے دی کندیاں تے پہلے کون سواری کرتا رہا ہے ایڈی دشمنی انہاں دا نام ہی نہیں لیندے غوث پاک کون نو امام حسن دی لڑی جے غوث امام نہیں تے کائنات چ امام ہے کون ہوئے نہیں سمجھ آئی تانوں اہل بیت کا بچہ امام ہے 12 میں ہم امامت کو بند نہیں کرتے امام حسن کی لڑی بھی امام ہے امام حسین کی لڑی بھی امام ہے امام حسن کی لڑی آتی آگے بڑھتی امام غوث پاک بھی امام ہے داتا صاحب بھی امام ہے اتنا بڑا خزانہ ہے کیوں اسے سمیٹتے ہو ایسوں کے پیچھے نہیں جانا ٹھیک ہے بات ختم کرتے ہیں محبت سے کہو سبحان اللہ 1 منٹ تو صرف ایک ٹچ پانا ہے تو پھر ممبر چھاڑ دینا ہے آخو سبحان اللہ لوگوں نے کس سے گھڑے ہوئے ہیں قبلہ کہ صحابہ نے یہ کر دیا صحابہ نے اہل بیت کے ساتھ یہ ظلم یہ کر دیا میں کہا نہ چبڑا مار جڑی گل بنتی وہ کر دلیلاں بڑیاں ساڈے کول اونجی بڑیاں ہوندیاں جلالیاں کول دلیلاں دی کیڑی تھوڑ قبلہ ہیں ایتھے تے جناب امام جلالی دے جتیاں سیدھیاں کرن والے دلیلاں دے انبار لا دیندے میں جون لگی تیاری کیتی تے منڈے پوچھتے اج کسی دا آپریشن ہے میں گیا ہو میں کہ اج میں کھل پٹ کے رکھ دیاں گا ہیں عاشقاں تے ٹھنڈ پے گئی تے دوجیاں پھنڈ پے گئی بخاری میں ہے بخاری میں اصح الکتب بعد کتاب اللہ سنو بات ختم کرے کہ جب بھی سرکار اپنا لعاب اپنے ہونٹوں سے جدا کرنا چاہتے ہیں واللہ ان تنخم نخامتاً حضور اپنا لعاب اپنا تھوک مبارک ہونٹوں سے جدا کرنا چاہتے ہیں صحابہ نیچی ہتھیلیاں کر کے پھر رہے ہوتے ہیں لعاب رسول زمین پہ نہیں جانا بے ادبی ہو جائے گی ہمارے ہاتھوں پہ آ جا لعاب رسول ہتھیلی پہ آتا ہے کیا کرتے ہیں کپڑے کے ساتھ صاف کر دیتے ہیں دیوار کے ساتھ لگا دیتے ہیں پانی میں بہا دیتے ہیں اسے چومتے بھی ہیں سونگتے بھی ہیں پھر کہتے ہیں لعاب رسول تیرا مقام دیوار یا پانی نہیں اگر ہمارے ہاتھوں پہ آ گیا تو پھر ماتھے کا جھومر بن جا اچھا یہ تعظیم کس کی ہے لعاب رسول کی لعاب رسول کی بولو بات ختم ہے 30 سیکنڈ میں بات ختم ہے یہ ادب کس کا ہو رہا ہے لعاب رسول کا ہاتھ اوپر سبحان اللہ بلند میں نمبر چھوڑ رہا ہوں یہ لعاب رسول کا ادب ہے قبلہ توجہ رکھنا میں نے کہا ظالموں اپنی بکواس بند کرو جو صحابہ لعاب رسول کا اتنا ادب کرتے ہیں ظالموں وہ اولاد رسول کا کتنا ادب کرتے ہوں گے ہائے 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 لبیک یا